بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے وضو اور نماز سے متعلق مسائل، احکام اور طریقے آ چکے ہیں، جن میں خاص طور سے نماز کی 52 سنتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری نماز کا مختصر تعارف، یعنی خاص طور سے سنتوں کا تعارف ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ جو کچھ پڑھا سنا ہے وہ تازہ ہو جائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملے۔ خاص طور سے جو عمل سے متعلق چیزیں ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا عمل ہے قیام۔ قیام کی سنتیں آپ کو بتلائی گئی۔ نمبر 1، دونوں پیروں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہو، دائیں بائیں مڑا ہوا نہ ہو، نہ ایسے مڑا ہوا ہو، بلکہ پنجے کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہو۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، لیکن اگر اس طرح کھڑے ہونے میں قابو نہیں پڑتا تو جتنی ضرورت ہو اتنا فاصلہ کر لیا جائے، لیکن پیر چکرا کے اس طریقے سے کھڑے ہونا یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ غیر مقلدین کو دھوکہ ہوا۔ حدیث میں جو صفوں کو ملانے کا حکم ہے اس میں ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کا ذکر ہے۔ اس ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنا ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ٹخنے کو ٹخنے سے سٹا دینا ہے، تو اب سٹانے کے لیے عجیب حیت ہو جاتی ہے نماز کی۔ پیر چکرا لیں گے، یوں کھڑے ہو گئے، کیا نماز ہے کہ مذاق ہے؟ تواضع انکساری حیت کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو قد سیدھا ہونا چاہیے، پیروں کا رخ سیدھا ہو اور ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل ہو۔ کتاب میں آپ کو سنایا گیا کہ فرض کر لیجیے کہ ایک آدمی کے ٹخنے میں سے دھاگا داخل کیا جائے تو یہاں سے وہاں تک سیدھا ہو جائے۔ ایڑی کے ذریعے سے رخ صف سیدھی کی جائے یا ٹخنوں کے ذریعے، انگلی کے آگے کے حصے سے صف سیدھی نہ کی جائے، اس لیے کہ پنجہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے، آدمی سیدھا کھڑا ہو، نہ تو آگے کو جھکا ہوا ہو اور نہ سینہ تان کے پیچھے کی طرف جھکا ہو۔ اسی طرح دونوں پیر پر برابر کا وزن ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک پیر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پیر آزاد ہے، اس پر کھڑے ہو گئے یا اس پر کھڑے ہو گئے۔ یہ تراوح کہلاتا ہے، فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، تو عذر کی حالت میں تو بہت سی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے تو دونوں پیر پر برابر وزن دے کر سیدھے کھڑے ہونا چاہیے، قد سیدھا ہو۔ قیام کی حالت میں نگاہ سجدہ گاہ کے اوپر ہو، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے کہ انگلیوں پنجے کا رخ سامنے کی طرف ہو، ہتھیلی کا رخ سامنے کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہو، اور ان کو کان کے بالمقابل لے آئیں گے، انگوٹھا کان کے لو کے سامنے آئے گا، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ عموماً یوں نیت باندھتے ہیں لوگ، ایسے نہیں بلکہ یوں، تو ہتھیلی دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتی ہے۔ حتی الامکان پوری نماز میں زیادہ سے زیادہ آگے کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہو، ایسے نہ ہو، بند نہیں، کھلی ہوئی، اور ان کو نہ تو قصداً انگلیوں کو ملایا جائے نہ قصداً پھیلایا جائے، بلکہ فطری طریقے پر جو انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ رہتا ہے
اسی طریقے سے ہو، اور ہاتھ کو لے آئے کان کے بالمقابل انگوٹھے کو، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے۔ یعنی اللہ اکبر کا ہاتھ پہلے اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے لیے بائیں ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہتھیلی کے اندر کا حصہ یوں رکھیں گے، اور 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھیں گے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں گے، اور اسے کلائی کو پکڑ لیں گے اور اس کو رکھیں گے ناف کے نیچے۔ یہ قیام کی سنتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی جو سنت دعائے سنا پڑھنا ہے، اس کے بھی الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کھینچ کر و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر امام ہے یا منفرد ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، کیونکہ آگے قرأت کرنی ہے، اور اگر مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا تو اس کو قرأت نہیں کرنی ہے، لہذا دعائے ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا۔ یہ قیام کی سنتیں ہو گئی۔ قیام میں نظر سجدہ گاہ کے اوپر ہونی چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ مل کر صف لگائیں، موڈے سے موڈا ملا ہوا ہو، درمیان میں خلا نہ ہو۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ رکوع کی سنتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے تو یہ سر، پشت اور سرین، ان تینوں کو سیدھ میں رکھنا ہے۔ نہ تو سر کو اوپر اٹھائیں گے، نہ نیچے جھکائیں گے، نہ پیٹھ کو بیچ میں سے نکالیں گے، نہ آگے سے سر اٹھا ہوا ہوگا، بلکہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ جیسے قیام کی حالت میں سیدھا ہوتا ہے آدمی، بس اس کو یہاں سے توڑ دینا ہے، باقی سب اسی طریقے سے سیدھا رہے گا۔ رکوع نصف قیام ہے، آدھا قیام ہے۔ تو قیام کی حالت میں جس طریقے سے سر، پشت، گردن، سرین سیدھ میں ہوتی، اسی طریقے سے رکوع میں بھی رہے گی۔ رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو قصداً کھول کر گھٹنے کو اس سے پکڑنا ہے، اور بازو کو ایسے ملانا نہیں بلکہ کھلا رکھنا ہے۔ وَتَّلَ يَدَيْهِ کا لفظ آتا ہے حدیث میں، جیسے تانت ہوتی ہے کمان کی سیدھی، تو ہاتھ کو تانت کی طرح سے سیدھا رکھا جائے گا، ایسے دائیں بائیں نکالیں گے نہیں، اور نہ پیٹ پہ سٹائیں گے بلکہ سیدھا رکھیں گے، اور گھٹنے کو، اور یہ پیر سیدھا رہے گا، گھٹنا توڑ کے آگے نہیں لٹکائیں گے بلکہ قد پیر کو سیدھا رکھیں گے، اور اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں گے۔ رکوع کی حالت میں اپنی نگاہ اپنے پیر کے انگوٹھے پر ہونی چاہیے۔ فقہا نے آداب اور سنتوں کی رعایت میں اتنی باریک بینی کی رعایت کی ہے کہ کسی چیز کو چھوڑا نہیں، نگاہ کہاں پر یہ بھی متعین کر دیا۔ قیام میں سجدہ گاہ پر، رکوع میں اپنے پیر کے انگوٹھے کے اوپر، اطمینان سے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مقتدی ہے تو امام صلی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے جتنے سیدھے تھے اتنے ہی سیدھے کھڑے ہونا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، جس کو قومہ کہتے ہیں، اور یہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ چنانچہ مسائل میں آ چکا ہے کہ اگر ایک تسبیح کے بقدر بھی آدمی سیدھا نہیں ہوا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، واجب چھوٹا ہے۔ یہ مستقل 2 عمل ہے، رکوع الگ ہے، سجدہ الگ ہے، درمیان کا قومہ ان دونوں کا فاصل ہے، اور مستقل مطلوب ہے۔ ایسا مطلوب ہے کہ ایک صحابی نے جو نماز پڑھی اور وہ جلدی رکوع سجدہ کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان سے نماز کا اعادہ کروایا کہ تم فصل لے، پھر نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی ہے۔ لہٰذا قومہ میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، اطمینان سے
قم حتی تعتدل قائما، حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ کو کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں جانے میں ایک تو اعضاء کی ترتیب ہے، زمین سے سب سے پہلے گھٹنا لگے گا، اچھا پہلے آگے جھکیں گے نہیں، گھٹنا مڑے گا، اس طریقے سے سجدے کے اندر جائیں گے، پہلے گھٹنا مڑے گا، اس کے بعد زمین سے قریب ہوں گے، گھٹنا زمین پہ لگے گا، پھر دونوں ہتھیلی زمین پہ لگے گی، اس کے بعد چہرہ، 7 اعضاء کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ 2 تو پیر کے پنجے پہلے سے زمین پر ہے، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلیاں اور ایک چہرہ۔ چہرے میں اصل تو پیشانی ہے اور ناک اس کے تابع ہے، لہذا سجدے میں دونوں چیز لگنی چاہیے، پیشانی اور ناک کا یہ کڑا والا حصہ، باسا جو ہے یہ حصہ زمین پر لگنا چاہیے۔ اگر بلا کسی عذر کے صرف پیشانی لگائی ہے اور ناک اونچی رکھی ہے تو یہ نقص ہے نماز کے اندر، اور اگر صرف ناک رکھی ہے اور پیشانی زمین پر لگی ہی نہیں تو اگر زخم وغیرہ کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو معذور ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پیشانی زمین پہ نہیں لگے تو سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدے میں ایک تو یہ کہ دونوں پیر کا پنجہ سیدھا کھڑا ہو اور دونوں پیروں کی انگلیاں آگے کی طرف مڑی ہو، جتنی مڑ سکتی ہے قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو، دونوں ہاتھ سیدھا قبلے کی طرف ہو۔ سجدے میں ہتھیلیوں انگلیوں کو ملایا جاتا ہے اور ان کا رخ قبلہ کی طرف سیدھا رکھا جائے گا، ایسے نہیں رکھیں گے آمنے سامنے، نہ ایسے رکھیں گے بلکہ ہتھیلی سیدھی ہوگی، اور چہرہ کہاں ہوگا، یہ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت جہاں ہاتھ ہوتا ہے نا، سجدے میں اسی جگہ پر ہاتھ رہے گا، دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہمارا چہرہ رہے گا۔ نہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ آگے کر کے سجدہ کر رہے ہیں، نہ یہاں ہاتھ کر کے سجدہ کریں گے، بلکہ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہوگا، انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ سجدے میں قصداً انگلیوں کو ملانا ہے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ہر عضو دوسرے سے جدا ہو، یہ حصہ اس سے ملا ہوا نہ ہو، اور یہ پیٹ ران سے ملا ہوا نہ ہو، اور پنڈلی پیچھے کی ران سے ملی ہوئی نہ ہو۔ پیر میں عضلہ پنڈلی پیچھے کی ران سے اور آگے کی ران پیٹ سے، اور یہ حصہ بازو سے اور یہ حصہ زمین سے جدا ہونا چاہیے، ایک دم کشادہ سجدہ۔ حضور کے سجدے کی علامت کی نشانی کیا بتلائی گئی ہے کہ بکری کا بچہ اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنا چاہے تو نکل سکتا تھا، لیکن یہ بتلایا جا چکا آپ کو کہ ہاتھ کشادہ اتنا کریں گے کہ اگر بغل میں کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کی نماز ہے، تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں کشادہ ہے، کھلا ہے، تو خوب کشادہ سجدہ کریں، لیکن اگر اکیلے اگر جماعت کی نماز ہے تو چونکہ مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو دائیں بائیں دونوں طرف بالکل قریب میں آدمی کھڑے ہیں، آپ ہم اگر سجدے میں یوں کریں گے تو ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، اس لیے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، اور سجدے میں اپنی نگاہ وہیں پر ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ زمین کے اوپر پیشانی رکھی ہوئی ہے تو نظر کہیں اور نہیں جائے گی۔ اطمینان سے تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، جیسے رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا واجب ہے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ ایک تو قاعدہ ہے جو 2 سجدے کے بعد بیٹھا جاتا ہے، قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی نماز کا اعادہ کروایا تھا، پھر سے نماز پڑھو، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیدھے جس طرح تحیات میں سیدھے بیٹھتے ہیں،
سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھے بیٹھیں گے اور اطمینان سے بیٹھ لینے کے بعد کہ تمام اعضاء لوٹ کر اپنی جگہ آ جائیں، پھر دوبارہ سجدے کے اندر جائیں گے۔ یہ 2 سجدے ہو گئے، ان کی سنت اور اطمینان سے تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر دونوں سجدے کے بعد اگر پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے میں اعضاء کے زمین سے اٹھنے کی ترتیب اسی کے برعکس ہوگی جو سجدے میں جاتے وقت تھی۔ زمین سے سب سے پہلے کیا اٹھے گا؟ پیشانی۔ جب اٹھیں گے سب سے پہلے چہرہ اٹھے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھے گا، پھر گھٹنا اٹھے گا، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے گھٹنا رکھا تھا، پھر ہاتھ رکھا تھا، پھر چہرہ۔ اٹھتے وقت پہلے چہرہ اٹھے گا، پھر ہاتھ اٹھے گا، پھر گھٹنا اٹھے گا، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اٹھتے وقت زمین پہ ٹیک لگا کر گھٹنا پہلے اٹھانا معذور کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کو یہ ترتیب رہنی چاہیے کہ جس ترتیب سے اعضاء کو زمین پہ رکھا تھا اس کی بالکل اس کے برعکس اٹھتے وقت ہونا چاہیے کہ پہلے سر اٹھے، پھر دونوں ہتھیلی اٹھے، پھر اس کے بعد گھٹنا اٹھے۔ 3 رکعت پر یا 1 رکعت پہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت ہے یا قاعدہ اخیرہ ہے، 2 رکعت کا ہے، مغرب کی ہے تو 3 رکعت ہے، باقی نمازیں تو 4 رکعت ہے۔ تو اب اتحیات میں بیٹھیں گے۔ بیٹھنے میں داہنے پیر کا پنجہ کھڑا رہے گا اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف مڑیں گی، اور بائیں پیر کا پنجہ، بائیں طرف کا پنجہ موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ سجدے میں دونوں پیر کو کھڑا کر کے اس کا رخ انگلی کو قبلہ کی طرف کرنا دونوں سجدے میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی قرت کر کے قیام سے سجدے میں جاتا ہے تب تو دونوں پیر کا رخ قبلہ کی طرف ہے، لیکن جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو بایاں پیر موڑ کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دوسرے سجدے میں جاتے وقت چاہیے یہ کہ پھر سے بائیں پیر کو کھڑا کریں، دائیں پیر تو کھڑا ہوا ہے، بائیں پیر کو کھڑا کر کے دونوں پیر کا رخ قبلہ کی طرف کریں۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، بایاں پیر جیسے ٹیڑھا بنا ہوا ہے اسی طرح پڑا رہے گا، صرف دائیں پیر کھڑا ہوا ہے اور بایاں پیر پڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے تو یہ ناقص ہو جائے گا۔ اعضاء کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ 2 رکعت یا آخری رکعت میں ہو گئے تو ہم اطمینان پہ بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھیں گے۔ اگر قاعدہ اولیٰ ہے تو اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، قاعدہ اخیرہ ہے تو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور اطمینان سے درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد آخر میں دعا پڑھی جائے گی۔ دعا میں بالکل متعین نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجیے جب میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے اللہم انی ظلمت نفسی کی دعا سکھلائی تھی۔ اس نماز کو اس دعا کو پڑھ لیں، یا جو 13ویں پانی کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مغفرت کی، لیکن خالص دنیا کی دعا نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی چیزوں کی دعا ہونی چاہیے۔ میری شادی کرا دیجیے اللہ میاں، یہ دعا نماز کے نہیں مانگی، میری تجارت کرا دیجیے، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، آخرت کی دعا۔ تو دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اپنی نگاہ اپنی گود کے اندر ہونی چاہیے، اور اتحیات میں اشہد ان لا الہ پہ انگلی کا اشارہ کیا جائے گا۔ اشارہ کیسے ہوگا؟ 2 چھوٹی انگلی کو تو بند کر لیں گے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے گول حلقہ بنائیں گے اور کلمہ کی انگلی کو اٹھائیں گے، اشہد ان لا الہ لا الہ لا لا الہ، لا کے اوپر اٹھائیں گے
لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ کو کھولنا نہیں ہے، صرف انگلی کو چھوڑ دینا ہے، دبانا بھی نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں قاعدات ہیں اتحیات کے اندر، انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سلام کیسے پھیریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنا چہرہ گھمائیں کہ پیچھے والے کی کو، ادھر والے کو دائیں رخسار اور ادھر والوں کو بائیں رخسار، پیچھے والے کو نظر آ جائے۔ یعنی صرف اشارہ ایسا نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنکھ کا سلام نہیں ہونا چاہیے، گردن کا سلام ہونا چاہیے، پورا گردن آدھے سے زیادہ کم سے کم گھومنا چاہیے۔ اور نیت کس کی کریں گے؟ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف فرشتوں کی نیت کریں، اور جماعت کی نماز ہے تو دائیں طرف کے مصلیوں کی، اور امام جس طرف ہے ادھر امام کی، اور جو صالح جنات نماز کے اندر شامل ہیں ان کی، اور جو دائیں بائیں کے مصلی ان کی نیت کریں گے۔ لیکن اس سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو وعلیکم السلام نہیں کرنا ہے، کہ صرف نماز کا سلام ہے، اس کا جواب دیں گے۔ اس طریقے سے ہماری نماز اگر تمام سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ نماز کامل ہوگی۔ سلام پھیرتے وقت نگاہ موڑھوں کے اوپر ہونی چاہیے، دائیں بائیں کا معائنہ نہیں کرنا ہے دور دور تک کون کون بیٹھا ہے۔ یہاں پر سلام پھیریں گے تو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت اپنی نظر دائیں منڈے پر، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت نظر بائیں منڈے کے اوپر۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس کا استحضار رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسم کی حرکتوں کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے قلب کی کیفیت کیا ہے، کدھر مشغول ہے، کیا سوچ رہا ہے، کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نگاہ کہاں پر ہے نماز میں؟ کنکھی مار رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، یا جو بتائے گا کہ سجدے میں فلاں جگہ ہو، رکوع میں فلاں جگہ ہو، وہاں پر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہر وقت نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اس لیے اس استحضار کے ساتھ کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، دیکھیں کتنا کیف محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ معراج ہے بندے کی، حدیث میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ منشی عبدالغنی صاحب مرحوم، جو ہمارے مدن پورہ کے بڑے شعراء میں تھے، مسلم الحلیری صاحب کے والد، ان کا شعر ہے، بندوں کی عاجزی اسے اتنی پسند ہے کہ سجدے میں سر زمین حرم سے بلند ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے آدمی تو اس کی پیشانی حرم کی زمین سے بلند ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی زمین نیچے ہے، پیشانی اوپر ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ بھی مومن بندے کی پیشانی حالت سجدہ میں حرم کی زمین سے زیادہ مقدس ہوتی ہے۔ پیشانی جب زمین پر پڑتی ہے تو وہ بہت، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلے کے بڑے مجذوب قسم کے شیخ تھے، جو الہ آباد میں مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی گزرے ہیں، ان کے شیخ کے شیخ تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس زمانے میں کانپور جامع علوم میں رہتے تھے، تو وہاں گئے نہیں۔ ایک تو مراد آباد ہے، ایک گنج مراد آباد ہے۔ گنج مراد آباد ضلع اناؤ کے اندر پڑتا ہے، کانپور سے قریب ہے۔ تو ان کے عجیب حالات تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو لگتا ہے اللہ میں نے پیار کر لیا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، تو پڑے رہے، اللہ نے کہ گود کے اندر سر رکھ دیا ہے، اٹھائیں گے نہیں۔ کیفیت نماز
بڑی قیمتی دولت ہے، اور بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اس کے آگے پیشانی رکھتا ہے، اپنے عرض گزارش پیش کرتا ہے، اس لیے پوری آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اور نماز کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انگلی گھمانا نہیں ہے، بس صرف اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ یہ غیر مقلدین کے یہاں ہے، وہ حرکت دیتے رہتے ہیں، کبھی گھماتے رہتے ہیں، کبھی صرف حرکت دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں، ایک مرتبہ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ مہینہ رمضان کا آیا، اب بالکل رخصت ہونے والا ہے، آخری عشرہ بھی جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں بلایا۔ یہ بھی اللہ کے بلانے ہی سے ہوتا ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے، بالکل ہمارے بس کا کام نہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بازار میں گئے، کچھ سامان خریدا، اور ایک مزدور سے کہا اسے گھر پہنچا دے، میرے پیسہ دے۔ چلو، یا ان کا ملازم تھا، اسے سامان اٹھوایا۔ راستے میں اذان ہونے لگی ایک جگہ، اس نے کہا میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ مسجد کے دروازے پر سامان رکھ دیا اور اندر چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ صاحب باہر ہی کھڑے ہوئے سامان دیکھ رہے، نماز ہو گئی، ایک ایک کر کے سارے لوگ نکل گئے، وہ نہیں نکل رہا ہے۔ انہوں نے آواز کی، ارے باہر تو نہیں آتا؟ اس وقت آنے نہیں دیتے کہ کون آنے نہیں دیتا؟ کہ وہی تو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے، جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے، وہی مجھ کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتے۔ بلانے سے جاتا ہے، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اور جب بلایا ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے، سمجھیں گے۔ اس لیے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، مانگے، دعا کر لیں کہ اللہ ہم نے اپنے تمام تر کمزوریوں کے باوجود تیری توفیق سے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، روزہ رکھا ہے، تلاوت کی ہے، تراویح پڑھی ہے، دعائیں کی ہے، اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا دے، ہماری پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقویٰ بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس سے مانگے کہ اللہ اس روزے کو ہماری زندگی میں تقویٰ آنے کا ذریعہ بنا دے، اپنا صحیح تعلق ہمارے کو پیدا فرما دے، گناہوں سے بچنے کا ملکہ عطا فرما دے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں بلایا، بے شک تیرے گھر کا ادب نہیں کر سکے، یا کہ آداب کی رعایت نہیں کر سکے، گستاخیاں کی ہے، بے ادبیاں کی ہے، کہ اللہ تو نے قیمت ہمیں یہاں نہیں نکالا۔ اے اللہ جس طرح تو نے کرم فرمایا، یہاں کے قیام کو قبول فرما دے، یہاں رہتے رہے کہ پورے محکامات ہوئے، اللہ انہیں قبول فرما لے، روزوں کو بھی قبول فرما لے، تلاوت کو بھی قبول فرما لے، ذکر و تصدیق کو بھی قبول فرما لے، جو دعائیں اب تک مانگی گئی وہ بھی قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں یہاں آنے میں ہمارے گھر والوں کا تعاون شامل ہے، ہمارے بیوی بچوں کا تعاون شامل ہے، انہوں نے ہمیں فارغ کر کے یہاں بھیجا ہے، یا اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما،
ہمارے اعتکاف کی عبادت ان کا بھی حصہ مقدر فرما. وہ ہم سے دعاؤں کی امید لگائے بیٹھے, ہم سے دعاؤں کی امید لگائے, دعاؤں کی درخواست کر کے بھیجا کہ وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کرنا. اے اللہ سب کی ضرورتیں تو جانتا ہے, اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے, ہمارے گھر والوں کی ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ بیماروں کو شفاعت فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, دلوں میں دوری آئی ان کو ختم فرما. بچے نالائقی کرتے اللہ ان کو فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بچیاں بہنوں کے ساتھ جا رہی ہے, ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے, ہمارے نوجوان شیطان کے جال میں پھنس رہے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما, جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما, بد نظری سے حفاظت فرما, غیبت سے حفاظت فرما, چغلی سے حفاظت فرما, دوسرے کے حقوق کی پامالی سے حفاظت فرما. یا اللہ مسجد کے آداب میں جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ تلاوت میں جو کمی رہے گی اس کو معاف فرما دے, نماز میں جو کمی رہے گی ان کو معاف فرما دے. اللہ اس مجمع میں کسی کو بھی محروم نہ فرما, کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللہ پوری امت کے اندر جتنی خیر کی دعائیں مانگی گئی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما. اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے مہمانوں کی خدمت کے لیے جو کچھ محنتیں کی ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما. جس نے جس طرح کا حصہ لیا ہے اللہ اس کو قبول فرما. جس نے پیسے کی مدد کی ہے, خرید سامان کی مدد کی ہے, وقت کی قربانی دی ہے اللہ اس کو قبول فرما. سب کے اعتکاف کا حصہ مقدر فرما, ہماری دعاؤں میں کا حصہ مقدر فرما. اللہ اس موسم بہار کو بار بار لا, ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. آئندہ بھی ہمیں ماہ مبارک میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما, ریاکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہمیں پاک فرما دے, تکبر سے پاک فرما دے, حسد سے پاک فرما دے, ریاکاری سے پاک فرما دے, اخلاص عطا فرما, تواضع عطا فرما. اے اللہ حسن نیت عطا فرما, حلال کمانے کی حلال جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.